آج ہم پاک بھارت کے درمیان ایک ایسی جنگ کی بات کریں گے جو گولیوں، بموں یا میزائلوں سے نہیں بلکہ الفاظ، خبروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی حکومت پاکستانی بیانیے سے خوفزدہ ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے میڈیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، حتیٰ کہ فنکاروں اور کھلاڑیوں کے اکاؤنٹس تک کو بلاک کر رہے ہیں۔ کہ یہ جنگ شروع کب ہوئی، کون سے یوٹیوب چینلز اور میڈیا ہاؤسز نشانہ بنے، 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عالمی سطح پر بغیر کسی معاہدے کے بھارتی لنکس اور URLs بند کرا دیے۔ ہلو، سلام، نمستے، ست سری اکال، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے موبائل فون، ٹی وی یا لیپ ٹاپ کی اسکرین ایک باقاعدہ جنگ کا میدان بن سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ جنگ بندوقوں، میزائلوں یا ٹینکوں سے نہیں بلکہ معلومات سے لڑی جا رہی ہے۔ آج ہم پاک بھارت کے درمیان ایک ایسی جنگ کی بات کریں گے جو گولیوں، بموں یا میزائلوں سے نہیں بلکہ الفاظ، خبروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ یہ ہے انفارمیشن وارفیئر۔ ناظرین، پہلگام حملے کے بعد پاک بھارت تعلقات ایک نازک ترین موڑ پر آ گئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے میڈیا، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، حتیٰ کہ فنکاروں اور کھلاڑیوں کے اکاؤنٹس تک کو بلاک کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس سب سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ جنگ شروع کب ہوئی، کون سے یوٹیوب چینلز اور میڈیا ہاؤسز نشانہ بنے، کون سے یوٹیوب چینلز یا صحافی اب تک انڈیا کی نظروں سے اوجھل ہیں اور کیوں اوجھل ہیں۔ ناظرین، 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ایک خوفناک حملہ ہوا جس میں 28 افراد جان سے گئے۔ حملے کے فوراً بعد دونوں ممالک کے درمیان انفارمیشن وار نے شدت اختیار کر لی۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے کے میڈیا پلیٹ فارمز، یوٹیوب چینلز، انسٹاگرام اکاؤنٹس اور ویب سائٹس تک کو بلاک کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ پابندیاں صرف رد عمل نہیں تھیں بلکہ یہ ایک بڑے ڈیجیٹل مارکے کا آغاز تھی جہاں باقاعدہ منصوبہ بندی سے جنگ کو سرحدوں سے ہٹا کر سوشل میڈیا پر لایا گیا۔ دوستو، انفارمیشن وارفیئر ایک ایسی جنگ ہے جس میں بندوقوں کی جگہ خبروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور بارود کی جگہ بیانیہ کام آتا ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے کے بعد 16 پاکستانی یوٹیوب چینلز پر پابندی لگا دی۔ بڑے یوٹیوب چینلز کی بات ہو رہی ہے جن کے مجموعی سبسکرائبرز 63 ملین تھے۔ ان پر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ ان میں ISPR، ڈان نیوز، جیو نیوز، ڈیلی پاکستان، محمد رضوان، بابر اعظم، شاہد افریدی، مائرہ خان، ہانیہ عامر، علی ظفر، اقرا عزیز، بلال عباس خان، سنم سعید، شعیب اختر سمیت کئی معروف شخصیات شامل ہیں۔ اسی طرح یوٹیوبر جنید اکرم، شہزاد غیاث، عادل راجہ اور دیگر صحافی بھی ان پابندیوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی نامور پاکستانی صحافی جیسے کہ محیط پیرزادہ، مطیع اللہ جان، شہباز گل، وجاہت سعید خان اور عمران ریاض خان کے چینلز یا ہینڈلز اب تک انڈیا میں بحال ہیں۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان سفارتی مواد متوازن یا اثر محدود ہے اور بھارتی حکومت انہیں فوری خطرہ نہیں سمجھتی۔ لیکن پاکستانی شائقین، پاکستانی ناظرین کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں تو یہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے اور اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ چلتا رہے۔ لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو محیط پیرزادہ ایک معروف صحافی اور تجزیہ کار ہیں جو پاک بھارت تعلقات، کشمیر اور بین الاقوامی سیاست پر تبصرے کرتے ہیں۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ پر متوازن تجزیے پیش کرتے ہیں لیکن بھارتی پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ان کا چینل اب تک بلاک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفارتی زبان اور منطقی دلائل استعمال کرتے ہیں۔ مطیع اللہ جان ایک آزاد صحافی ہیں جو پاکستان اور بھارت کے تعلقات، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار پر بات کرتے ہیں۔ ان کا مواد صحافتی اصولوں پر مبنی اور غیر جانبدار ہوتا ہے جو بھارتی پابندیوں کے معیار میں نہیں آتا۔ شہباز گل ایک سیاسی کارکن اور یوٹیوبر ہیں جو پاک بھارت تعلقات اور پاکستانی سیاست پر بات کرتے ہیں۔ وہ بھارتی پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن ان کا فوکس زیادہ تر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح وجاہت سعید خان، عمران ریاض خان، انوشے خان بھی اب تک انڈیا میں بحال ہیں، جس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ انڈیا کو ان کے مواد سے براہ راست کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ اس سے پہلے بھی بھارتی حکومت نے 35 پاکستانی یوٹیوب چینلز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فیک نیوز کے الزام میں بلاک کیا تھا، 35 پنکچر لگائے تھے۔ ان چینلز کی مجموعی ویڈیوز کی تعداد 1.35 ارب سے زائد تھی۔ ان میں ملیح ہاشمی، عمر دراز گوندل، سلمان حیدر اور مخدوم شہاب الدین کے چینل شامل تھے۔ جواباً پاکستان نے بھی انڈین میڈیا اور ویب سائٹ پر پابندیاں عائد کی
حالیہ واقعات کے بعد ان پابندیوں پر غور کیا گیا اور رسائی محدود کی گئی۔ سینیٹر فیصل واڑا کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عالمی سطح پر بغیر کسی معاہدے کے بھارتی لنکس اور URLs بند کرا دیے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں انڈیا ٹوڈے، NDTV، ٹائمز آف انڈیا جیسے میڈیا ہاؤسز کے کئی ویب سائٹس اور صفحات بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بھارتی سٹریمنگ پلیٹ فارمز جیسے ہاٹ سٹار کو بھی پاکستان میں محدود کر دیا گیا کیونکہ ان کے مواد کو پاکستانی اقدار کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ 2019 کے پلوامہ حملے کے بعد سے جاری ہے، تب انفارمیشن وار نے پہلی بار زور پکڑا تھا اور اب اس کی شدت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب اس جنگ کا دائرہ صرف خبروں یا سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ سائبر وار کی صورت میں ویب سائٹس کی ہیکنگ تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستانی ہیکر گروپس جیسے پاکستان سائبر فورس نے بھارتی تعلیمی اداروں کی ویب سائٹس کو ہیک کر کے پہلگام حملے کو اندرونی سازش قرار دیا۔ یہ ایک ڈیجیٹل جنگ کا حصہ ہے جس میں ہر کلک، ہر پوسٹ اور ہر ویڈیو ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ بھارتی میڈیا نے اپنی حکومت کے اقدامات کو قومی سلامتی کا مسئلہ قرار دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے، دی ہندو، ہندوستان ٹائمز جیسے میڈیا ہاؤسز نے ان پابندیوں کو پاکستانی میڈیا کے جھوٹے بیانیے کے خلاف ایک دفاعی قدم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی چینلز فالز فلیگ آپریشن کی باتیں کر کے بھارتی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین نے ان پابندیوں کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق بھارتی حکومت پاکستانی بیانیے سے خوفزدہ ہے، اسی لیے آوازیں دبائی جا رہی ہیں۔ بھارت پہلگام حملے کو پاکستان سے جوڑ کر عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا ہے، جبکہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور یورپی ممالک پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اقدامات کی حمایت کریں۔ اسی طرح پاکستان بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے حملے کو اندرونی ناکامی قرار دیتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ در حقیقت انفارمیشن وارفیئر کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس سے دونوں ممالک کی فلم انڈسٹریز بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں بھارتی فلموں پر پہلے ہی پابندی ہے جس سے لاکھوں ڈالرز کی مارکیٹ ختم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف بھارتی ناظرین پاکستانی ڈراموں سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ ڈرامے، فلمیں اور موسیقی دونوں ممالک کی عوام کو جوڑنے والی زنجیر تھی، اب وہ زنجیر کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی دونوں ممالک کے صارفین ایک دوسرے کے خلاف انتہائی زہریلی مہم چلا رہے ہیں۔ ایکس پر ہیش ٹیگز کے ذریعے نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ عوام ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کی بجائے محض اپنا بیانیہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ ثقافتی، خاندانی اور تجارتی روابط پہلے ہی محدود تھے، اب انفارمیشن وارفیئر نے انہیں مزید متاثر کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے یا کوئی راستہ ہے جو ہمیں امن، تعاون اور ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے؟ دونوں ممالک کے پاس موقع ہے کہ وہ اس نفرت کو ختم کریں۔ فلم، موسیقی، ادب اور مشترکہ تاریخ وہ طاقتور ترین عناصر ہیں جو دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اگر حکومتیں اس بیانیے کو اپنائیں کہ میڈیا پروپیگنڈا کا ہتھیار نہ ہو بلکہ معلومات کا ذریعہ ہو، تو یہ انفارمیشن وارفیئر ایک انفارمیشن پیس ٹریٹی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ آخر میں میرا یہی پیغام ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، چاہے وہ بارود کی ہو یا خبروں کی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سننا شروع کریں تو شاید ایک نیا باب کھلے، ایک ایسا باب جو خوف سے نہیں بلکہ فہم سے شروع ہو۔ تو دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم سوال کریں، حقیقت کو پرکھیں اور امن کو اپنائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔